سب ناشتے کی میز پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مسز امین جو فون پر بات کر رہی تھیں اچانک چونک کر بولے، کیا؟ ان کی اچانک چونکنے پر سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اذلان نے ماریا کو طلاق دے دی ہے، انہوں نے بھاری آواز میں اعلان کیا۔ مسٹر امین کا جوس پیتے ہاتھ رک گیا، ان کے چہرے پر حیرت کے آثار تھے۔ کیا؟ کیوں؟ کیا اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ یہ خبر ناقابل یقین تھی، خاص طور پر جب ماریا کا 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ ماریا نے حمل ضائع کر دیا، مسز امین بمشکل بول پائیں۔ یہ انکشاف خاندان کے لیے صدمے کی طرح تھا۔ خوشگوار ماحول کو اچانک سے ایک گھٹی ہوئی خاموشی نے لپیٹ لیا۔ ہینا جو اس گھر کی سب سے بڑی بیٹی تھی آخرکار خاموشی کو توڑ کر بولی، لیکن ماریا ایسا کیوں کرے گی؟ آواز میں حیرت اور بے یقینی واضح تھی۔ مسز امین جن کا سر درد کرنے لگا تھا اٹھ کر وہاں سے خاموشی سے چلی گئیں۔ مسٹر امین کا بھی ناشتے کا مزید کوئی موڈ نہیں رہا تھا۔ وہ بھی اپنے ہاتھ صاف کر کے ان کے پیچھے چلے گئے، لیکن ہر کوئی افسردہ نہیں تھا۔ فریبا مسٹر امین کی چھوٹی بہن اس خبر سے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ حسد جو ان کی مستقل ساتھی تھی انہیں دوسروں کے دکھ سے بے نیاز کر دیتی تھی۔ انہیں حسد کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ وہ بھول چکی تھیں کہ حسد ایمان کو ایسے برباد کرتی ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ ہینا جو سب کے سامنے بہت فکر مند اور پریشان نظر آ رہی تھی، دل ہی دل میں وہ بھی کافی خوش تھی۔ اس کا بیٹا اس کے خیال میں اس کے والد کی سلطنت کا حقیقی وارث تھا، اور اذلان کا بچہ اس کے لیے خطرہ تھا۔ لالچ نے جیسے اس کی عقل کو دھندلا دیا تھا۔ اسے بھی یاد نہ رہا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ لالچ سے بچوں، کیونکہ صرف لالچ ہی تھا جس نے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا۔ لیکن کبھی کبھی لوگ لالچ میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ مسٹر امین جو پوری بات جاننا چاہتے تھے اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مسز امین بے چینی سے ٹہل رہی تھیں، فون کان سے لگا ہوا تھا۔ وہ شاید ماریا کی امی سے بات کر رہی تھیں۔ اس نے اس پر بہت ساری پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ ہاں، کیا تم تصور کر سکتی ہو؟ رخسانہ کی آواز فون سے سنائی دے رہی تھی۔ اذلان نے شاید یہ سوچ لیا ہے کہ تمام عورتیں اس کی پہلی بیوی کی طرح ہیں۔ میری بیٹی اس طرح کے زن بیزار آدمی کے ساتھ نہیں رہ سکتی تھی۔ اذلان پر لگائے ہوئے الزامات سن کر اذلان امین چونک گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے بیٹے کا ماضی تلخ یادوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن کیا وہ واقعی ایسے تعصب کا شکار ہو سکتا تھا؟ اب واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں، رخسانہ نے فیصلے کن آواز میں کہا۔ اذلان نے ماریا کو طلاق دے دی ہے۔ ہمیں ان کے فیصلے کا احترام کرنا چاہیے۔ وہ دونوں بالغ ہیں، اپنی زندگی کے فیصلے خود لے سکتے ہیں۔ ایک شکستہ سانس کے ساتھ مسز امین نے کال ختم کر دی۔ ایک پوتے کا خواب جو کبھی ایک زندہ امید تھا اب ٹوٹ چکا تھا۔ مسٹر امین نے تسلی دیتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا تم نے اذلان سے بات کرنے کی کوشش کی؟ مسز امین نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، لیکن میں نے اس کے سیکریٹری جیمز سے بات کی۔ اس نے کہا کہ اذلان جلد ہی بنگلہ دیش واپس آ رہا ہے۔ ہاک پلیز تم اتنی پریشان مت ہو، توصیف نے جیسے اسے دلاسا دیا۔ یہ وقت ہم پر بھاری ہے لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ مسز امین نے سر ہلایا، آنکھوں میں مایوسی کے بادل تھے۔ مجھے نہیں معلوم توصیف، میرے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہینا 1 مہینے سے گھر نہیں جا رہی، یہاں ہی رہ رہی ہے۔ مریم اس کے لیے لائے ہر رشتے کو رد کر رہی ہے، اور اب اذلان کی طلاق اور اس کا بچہ، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ بکھر رہا ہے۔ توصیف نے اس کا ہاتھ تھاما، اس کے چھونے سے اس کے خیالات کو سکون ملا۔ ہاک یہی تو زندگی ہے، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، یہ سب کچھ سوچ کر خود کو پریشان نہ کرو۔ ہاک نے سر ہلایا۔ ہاک، اس نے نرمی سے کہا، میرے خیال میں وقت آ گیا ہے۔ بہتر ہوگا اگر تم شانہ کو معاف کر دو، وہ بھی تمہاری بیٹی ہے۔ ہاک نے اپنے ہاتھ پر نظریں جمائیں جہاں توصیف کی انگلیاں اس کی انگلیوں کے ساتھ جڑی ہوئی تھیں۔ اس کی سانس اٹک گئی، اس کے الفاظ کا وزن دل پر اترا۔ توصیف، تم یہ مجھ سے کہہ رہے ہو؟ اس نے تمہاری بیٹی کو مار ڈالا؟ اس نے جذبات سے بھری آواز میں سرگوشی کی۔ توصیف نے آنکھیں بند کی، پھر کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن اس واقعے کو 2 سال ہو چکے ہیں، اور شانہ نے اپنی غلطی سے سبق سیکھ لیا ہے۔
میں نے اسے معاف کر دیا ہے، تمہیں بھی اسے معاف کرنا چاہیے۔ حق کا دل اپنے شوہر کے لیے ایک بار پھر احترام سے بھر گیا۔ میں کوشش کروں گی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی لیکن وہ مسکراہٹ اس کی آنکھوں تک نہیں پہنچی۔ شانہ کچن میں برتن دھونے میں مصروف تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ آج صبح ناشتے کے بعد سے گھر کا ماحول بوجھل ہو گیا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ایسا کیا ہوا تھا جس سے پورے گھر پر یہ اداسی چھا گئی تھی، لیکن اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہی، ایک اور نوکرانی کے ساتھ برتن دھوتی رہی۔ بی جی، نوکرانی نے کہا، میں نے بیگم صاحبہ کو کہتے سنا کہ اذلان صاحب واپس آ رہے ہیں۔ لپی نے شانہ سے کسی قسم کی رد عمل کا انتظار کیا، لیکن اسے مایوسی ہوئی جب شانہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے، نوکرانی نے بات جاری رکھی، اذلان صاحب نے ماریا بی بی کو طلاق دے دی ہے۔ شانہ کے ہاتھ اس خبر پر ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماریا تو ماں بننے والی تھی، اس نے حیرت سے کہا۔ ہاں، اس بار نوکرانی تھوڑا قریب آ کر سرگوشی میں بولی، ماریا نے اسقاط حمل کروا لیا۔ کیا؟ لیکن کیوں؟ شانہ حیران رہ گئی۔ یہ واضح نہیں ہے۔ لیکن مالک اور مالکن اپنا ناشتہ ٹھیک سے نہیں کر سکے۔ شانہ تھوڑی چونکی ضرور، لیکن پھر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ کیا میں اب سے کچھ پوچھ سکتی ہوں؟ کیا اب خوش نہیں ہے؟ کس چیز پر خوش ہوں؟ لپی اس کے اچانک سوال سے چونک گئی۔ اذلان صاحب واپس آ رہے ہیں تو کچھ نہیں، لپی نے برتن الماری میں رکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کی نظریں بار بار شانہ پر آ کر تھم جاتی۔ شاید وہ شانہ کے چہرے پر خوشی کے تاثرات دیکھنا چاہتی تھی۔ آخرکار سوتن سے پیچھا چھوٹا ہے اور بچہ بھی مر گیا۔ لیکن شانہ نے کوئی رد عمل نہیں دیا، جیسے کہ اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسی لمحے ہینا کچن میں داخل ہوئی اور لپی سے کہا، جا کر موئیز کا کمرہ صاف کرو، میرا بیٹا آ رہا ہے۔ لپی خود کو روک نہ سکی اور پوچھ بیٹھی، تو اب جا رہی ہیں ہینا بی بی؟ گھر میں ہر ایک کے ساتھ ہینا کا رویہ تلخ تھا۔ جب سے وہ اپنے والدین کے گھر آئی تھی، وہ جیسے اپنے خود کے گھر کو بھول چکی تھی۔ یہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیوں جاؤں؟ میرا مطلب ہے کہ میں کچھ دن اور یہاں رہوں گی، اور اپنی اوقات مت بھولو۔ یہ بھی میرا گھر ہے، میں یہاں جتنے دن چاہوں رہوں گی۔ اب چپ کر کے جاؤ اور موئیز کا کمرہ صاف کرو، ہینا نے تلخی سے کہا۔ معاف کیجیے بی جی، میں صرف پوچھ رہی تھی۔ میں ابھی کمرہ صاف کر دیتی ہوں، لپی کہہ کر جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے ہینا کی بات نہ مانی تو وہ اسے ضرور ڈانٹ پلائے گی۔ شانہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ ہینا اسے مخاطب نہ کرے، لیکن اس کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی تھی۔ ہینا ہمیشہ شانہ کی موجودگی سے چڑھ جاتی تھی۔ اسے اپنی اس سوتیلی بہن سے کوئی انسیت نہیں تھی۔ کیا تم نے سنا کہ اذلان بھائی واپس آ رہے ہیں؟ تمہیں بہت خوشی ہوگی۔ آخر کار تم نے اپنی سوتن سے چھٹکارا جو پا لیا، وہ ہینا نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ وہ شانہ کو مشتعل کرنا چاہتی تھی۔ وہ بچپن سے ہی شانہ کو ناپسند کرتی تھی۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے، یہ ناپسندیدگی نفرت میں بدل گئی۔ اور جب نفرت انسان پر حاوی ہو جائے تو اس کی زبان سے صرف زہر ہی نکلتا ہے۔ شانہ نے کچھ نہیں کہا۔ اس سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کچھ لوگ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی اندھے ہوتے ہیں۔ وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہینا اور اس گھر کے تمام افراد اس میں شامل تھے۔ سوتن تو چلی گئی اور سوتیلا بچہ بھی مر گیا۔ سچ بتاؤ، او ہینا نے شانہ کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، کہیں تم نے کوئی تعویذ تو نہیں کیا جس سے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے؟ شانہ نے سختی سے سنگ کو پکڑ لیا۔ یہ عجیب تھا۔ اتنے سالوں سے لوگوں کی تلخ باتیں سن کر بھی وہ ابھی تک ان کی عادی نہیں ہو سکی تھی۔ شاید یہ زندگی تھی، ورنہ اور کیا کرتی رہی ہو اپنے بند کمرے میں سارا دن؟ ہینا نے بات جاری رکھی۔ اسی لمحے ہاک کچن میں داخل ہوئی۔ ہینا، دھاک نے سختی سے پکارا۔ ہاک جانتی تھی کہ ہینا شانہ کو پسند نہیں کرتی۔ ہینا ان کی اچانک آمد سے چونک گئی۔ جی ماماد، ہینا نے پرسکون رہنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اشرف بار بار آپ کو کال کر رہا ہے۔
اب اس کا فون کیوں نہیں اٹھا رہی ہے؟ او ماما، میں نے اپنا فون چارج پر رکھا ہوا ہے، میں ابھی کال لے لوں گی، ہاک نے کہا اور چلی گئی۔ ہاک نے اپنی سب سے بڑی بیٹی کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ شانہ، یہ سب چھوڑ دو، ساما یہ کام کر لے گی، تم جاؤ اور اذلان کا کمرہ صاف کرو، میں نرگس کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دوں گی، ہاک نے شانہ سے کہا۔ پچھلے 2 سالوں میں ہاک نے شانہ کو بہت کم ہی مخاطب کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ پہلے شانہ ہاک کی پسندیدہ بیٹی تھی۔ ہاک نے کبھی شانہ کو وہ توجہ نہیں دی جو اسے ملنی چاہیے تھی، اور ہاک کی دوسری شادی کے بعد ہاک نے شانہ کو تقریباً نظر انداز کر دیا تھا۔ تب صرف ان کے رشتے میں دوری تھی لیکن کوئی کڑواہٹ نہیں تھی، لیکن اب ان کے رشتے میں نہ صرف دوری ہے بلکہ کڑواہٹ بھی ہے۔ جی ماما، اوشانہ نے اطاعت سے کہا اور اذلان کے کمرے کی طرف چل دی۔ اور یہ تم نے کیسی حالت بنا رکھی ہے؟ اس گھر کی نوکرانیاں بھی تم سے بہتر رہتی ہیں، ہاک نے اس کی سادہ شکل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ سادہ شلوار قمیض پہنے، لمبی چوٹی میں بندھے بال، وہ نوکرانیوں سے بھی زیادہ معمولی لگ رہی تھی۔ کیا کروں ماما، میں اس گھر کی نوکرانی سے بھی بدتر ہوں، اوشانہ شکایت نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن شکایت کر رہی تھی۔ تم اپنی اس حالت کی خود ذمہ دار ہو، تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا مل رہی ہے، ہاک نے یاد دلایا۔ شانہ کے قدم ایک لمحے کے لیے ڈگمگائے لیکن وہ نہیں رکی۔ اذلان کی واپسی نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سب اس کی آمد کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ شاندار دعوتیں پلان کی جا رہی تھیں، کمرے صاف کیے جا رہے تھے اور حویلی سجائی جا رہی تھی۔ کسی نے اس کی حالیہ طلاق کا ذکر نہیں کیا کیونکہ کوئی بھی خوشگوار ماحول کو برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس ساری سرگرمی کے دوران شانہ اپنے کمرے میں بند رہی۔ اسے اس سب میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ صرف تنہائی چاہتی تھی۔ اذلان کو آئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا لیکن اس نے ابھی تک شانہ کو نہیں دیکھا تھا۔ صرف معیز کبھی کبھار اس کے کمرے میں آتا تھا تاکہ اس سے بات کرے۔ کبھی کبھی وہ اسے اصرار کرتا کہ وہ باہر آ کر خاص طور پر اذلان سے ملے، اور شانہ ہمیشہ اسے یہ کہہ کر معذرت کر لیتی کہ وہ بیمار ہے۔ شانہ اذلان کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اس کے پاس اس کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اذلان بھی اس کی غیر موجودگی کو بہت محسوس کر رہا تھا، گویا وہ اس سے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حالانکہ وقتا فوقتا اس کی اسے دیکھنے کی خواہش ابھر آتی، وہ جلدی سے اس خیال کو ناپسندیدگی سے جھٹک دیتا۔ اس رات اسے بہت بھوک لگی تھی، اس نے پورا دن کچھ نہیں کھایا تھا۔ بھوک کی شدت کے وجہ سے اسے اپنے کمرے سے نکلنے کی ہمت کرنی پڑی کیونکہ لپی اس کا کھانا لانا بھول گئی تھی۔ وہ احتیاط سے کچن میں گئی، پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ روشنی جلانے کے بعد اس نے فرج میں بچا ہوا کھانا دیکھا اور اسے دوبارہ گرم کرنے کے لیے اوون میں رکھ دیا۔ انتظار کرتے کرتے وہ اپنے تلخ خیالات میں گم ہو گئی۔ وہ اکثر اس طرح سے اپنی تنہائی کی دنیا میں کھو جاتی۔ تبھی اذلان بھی اپنے لیے کافی بنانے کے لیے کچن میں داخل ہوا، اور اتنے دنوں سے ان دونوں کا لکا چھپی کا کھیل ختم ہو گیا۔ جب اس نے اسے وہاں دیکھا تو وہ کچھ دیر کے لیے رک سا گیا۔ 2 سال 3 مہینے 18 دن 5 گھنٹے 16 منٹ اور 30 سیکنڈ کے بعد آج پھر وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی، خوبصورت، دل دھڑکا دینے والی، سانسوں کو بال کرنے والی، جسے دیکھ کر اسے ایک وقت سکون ملتا تھا۔ وہ اسے یک ٹک دیکھنے لگا۔ شانہ کی آنکھوں میں پہلے جیسی چمک نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں جیسے اب غم کے سائے نظر آ رہے تھے۔ وہ اپنے ہی خیالات میں کھوئی ہوئی تھی۔ بیپ بیپ، تبھی انہیں اوون کی بیپ نے چونکا دیا۔ جلدی سے شانہ نے اوون کھولا اور غیر ارادی طور پر گرم برتن نکال لیا جس سے اس کا ہاتھ جل گیا۔ آہ، وہ درد سے کراہی۔ اسی لمحے اذلان اس کی طرف دوڑا، اس کا ہاتھ پکڑ کر نل کے نیچے رکھ دیا اور نل کھول دیا۔ ایک لمحے کے لیے شانہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر سکی، یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ کیا واقعی وہ اس کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ اس نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن جب اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی وہاں موجود ہے، اس نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچ لیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت بھر گئی۔ مڑ کر اس نے کابینٹ سے ایک پلیٹ نکالی اور بچا ہوا کھانا اس پر رکھ دیا۔ اذلان کا چہرہ کوفت سے سرخ ہو گیا، اسے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا تھا۔ کیا ضرورت تھی اس عورت کے لیے اتنا جذباتیت دکھانے کی؟
جب شانہ جانے والی تھی تو اس نے اپنے دوپٹے میں کچھ پھنسا محسوس کیا جیسے اذلان نے اس کا دوپٹہ پکڑ رکھا ہو، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ اس نے مڑ کر دیکھا کہ اس کا دوپٹہ کسی چیز میں پھنسا ہوا ہے، لیکن اسے حیرت ہوئی کہ اس کا دو پٹاکا کونا اذلان کی گرفت میں تھا۔ اذلان نے اس کی طرف تنزیہ مسکراہٹ دیتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں مجھ سے سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے؟ شانہ نے سیدھی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے پاس تم سے سامنا کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس نے دو ٹوک جواب دیا اور اذلان کی گرفت سے اپنا دوپٹہ کھینچ لیا۔ وہ چاہتا تو اس پر طنز کر سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو روکا، اسے بغیر کسی اور الفاظ کے جانے دیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ واضح نظر آ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے وہ لاجواب ہوا تھا اور وہ چپ رہا تھا۔ آخر کار اذلان کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنے کی عادت نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ مٹھ میں بند ہو گئے، وہ خاموشی سے وہاں کھڑا رہا۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے؟ اس نے دل ہی دل میں جیسے اسے سوال کیا، لیکن جواب دینے والی تو پہلے ہی جا چکی تھی، اسے اندھیرے میں چھوڑ کر۔